حضور کو خود اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو ملا کرنے کا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود خواہش رکھ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنا دیدار کر. یہی فرق ہے منتظر اور منتظر میں یہی فرق ہے. جو اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نے فرمایا ہے نا بعبدہ، یہ لفظ عبد جو ہے، یہ جو عبد بعبدہ فرمایا گیا یہ سوائے حضور کے کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ حضور کے لیے عبد بندہ ہوتا ہے، عبد ہی جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو عبد میں فرق کیا ہے؟ عبد موسیٰ کلیم ہے اور عبد ہی میرے حضور ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور عبد کیا ہے؟ عبد منتظر ہے اور عبد ہی منتظر ہے. اور عبد وہ ہے جو معراج کا انتظار کرے، اور عبد ہی وہ ہے جس کا معراج انتظار کرے، اور عبد ہی وہ ہے جس کا ملائکہ انتظار کرے. عظمت مصطفیٰ. عبد ہی وہ ہے جس کا معراج انتظار کرے، وہ حضور کی ذات ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا قال لن ترانی، مگر حضور جب عرش پر گئے، حضور جب وہاں گئے تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادنو یا محمد ادنو یا احمد. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تیری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے. اور جب حضور قریب آ رہے ہیں تو حضور کہہ رہے ہیں اے محمد قریب آ. اسی پر میرے امام نے اشعار لکھے ہیں، اسی پر میرے امام نے اشعار لکھے ہیں پڑھ اے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤ. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے. اور تبارک اللہ شان تیری تجھی تو زیبا ہو بے نیاز. کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے ہیں یہ قصیدہ معراجیہ کے اشعار ہے. قصیدہ معراجیہ کے اشعار ہے. اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے اور آپ اس کو پڑھیں قصیدہ معراجیہ کو. قصیدہ معراجیہ جو ہے اس کو امام احمد رضا خان نے پورے معراج کے نقشے کو پورا بیان فرمایا. جو پورا معراج کا واقعہ ہے اسی کے نقشے کو ایک دم پورا اتار دیا ہے قصیدہ معراجیہ میں. اور امام احمد رضا خان نے قصیدہ معراجیہ جو اشعار لکھے ہیں وہ 67 اشعار ہے، 67 اشعار ہے. اور اعلیٰ حضرت نے وہ اشعار کو صرف 2 گھنٹے میں لکھا تھا، صرف 2 گھنٹے میں لکھا تھا اشعار. اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شاعر تھے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تھے. وہ آئے تھے اپنے اشعار سنانے کے لیے، وہ بھی کچھ قصیدہ لکھ کے آئے تھے معراج کے حوالے سے. تو وہ ظہر کا وقت تھا اور وہ آئے تھے اشعار سنانے کے لیے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 2 مصرع صرف سنائے، 2 مصرع. امام احمد رضا خان نے کہا ایسا ہے آپ چلیے، آپ ہم سے عصر کے بعد ملاقات کریے گا، ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا. میں جو سنتا ہوں، میں جو لوگوں کی باتیں دیکھتا ہوں وہ عصر کے بعد میرا ٹائم، آپ اس ٹائم آئیے، میں آپ کے اشعار کو سنوں گا. تو امام احمد رضا خان نے پھر اپنی قلم اٹھایا اور پھر لکھنا شروع کر دیا اور عصر تک لکھا. اور عصر بعد جب وہ آئے، ان کا نام علامہ حسن، ان کا نام حسن ندیر ایسے کچھ کے نام ہے، حالانکہ میرے خیال میں نہیں آ رہا، ایسے ہی نام ہے جو شاعر صاحب تھے. تو وہ آئے اور آنے کے بعد اپنا اشعار سنانے کے لیے آئے. تو امام احمد رضا خان نے کہا آپ آ گئے، اچھا بیٹھیے، پہلے آپ میرے اشعار کو سن لیجیے جو میں نے لکھے. اور وہ قصیدہ معراجیہ سے امام احمد رضا خان نے جب سنائے، امام احمد رضا خان نے جب وہ قصیدہ معراجیہ سنایا تو وہ شاعر صاحب کہنے لگے اب میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اب کچھ سنا سکوں. یہ اشعار ایسے ہیں کہ میرے اشعار کی حیثیت نہیں کہ میں اب آپ کے سامنے اس اشعار کو رکھ سکوں. وہ امام احمد رضا، وہ علم امام احمد رضا 2 گھنٹے میں لکھ ڈالا پورے اشعار. اور 67 اشعار پڑھنے والے کی حالت خراب ہو جائے، پڑھنے والے کی حالت خراب ہو جائے. کہ ویس رضا قادری صاحب اس اشعار کو پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ اب میرے اندر ہمت نہیں پڑھنے، تھک جا کے پڑھنے والا تھک جائے، کہ بڑے بڑے شاعر پڑھنے والے تھک جائے
اللہ تو آپ ان اشعار کو آپ دیکھیں انشاءاللہ جب میں واقعہ معراج بناؤں گا آپ کو تو اس میں میں ان اشعار کو پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اشعار کیوں کہا گیا کیسے کہا گیا وجہ کیا تھی تو حضرت اب میں آتا ہوں معراج کی طرف میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج بتایا اب حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کو آپ سنیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کرائی گئی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے تھے اور ایک فرشتہ آیا جو سورج پر رہتا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا وہ آیا حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ سورج پر ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں آپ سورج پر کیسے رہتے ہیں یہ لوگ سورج کو نہیں دیکھ پاتے آپ سورج پر کیسے رہتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کو خواہش ظاہر ہوئی کہ سورج پر جانے کی حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے تو سورج کی سیر کرا میں دیکھنا چاہتا ہوں سورج کیسا ہے تو ان کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا گیا پھر وہ ہوا تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ میری روح قبض کی جائے تاکہ میں موت کا مزہ چکھ لوں تو حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بھی خواہش پوری کی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے ادریس تم یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے تو جہنم کی سیر کرا دے تاکہ میں جب جہنم کو دیکھوں گا اس آگ کو دیکھوں گا تو اس کے ڈر سے میں تیری حفاظت اور کروں گا تو پھر جہنم کی سیر کرائی گئی پھر خواہش ظاہر کی مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی اور وہی حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت میں سیر کرنے کے لیے وہی رک گئے وہاں کی جب حوروں کو دیکھا وہاں کی جب خوبصورتیوں کو دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام وہی رک گئے اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ چلیے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں اب یہاں سے نہیں جانے والا میں اب اس جگہ کو نہیں چھوڑنے والا فرشتوں نے کہا کہ یہاں پر حضور کے علاوہ محمد رسول اللہ کے علاوہ ان سے پہلے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا یا تو فرشتے بھی رہتے ہیں یا تو حوریں بھی رہتی ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہاں جو فرشتے اور حوریں رہتی ہیں وہ حضور کے خادم ہیں وہ خادم کی حیثیت سے ہیں تو حضرت ادریس نے کہا کہ میں بھی حضور کے خادم کی حیثیت سے یہاں رہنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے فرشتوں جانے دو ادریس علیہ السلام کی جو خواہش ہے اسی پر رہنے دو آپ دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام جنت میں گئے وہاں کی خوبصورتیاں وہاں کی حوروں کو دیکھ کر اور وہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر رک گئے مگر میرے محبوب کو دیکھو کہ وہ جنت بھی گئے وہ عرش پر بھی گئے لوح پر بھی گئے قلم پر بھی گئے اور وہاں بھی گئے جہاں کوئی نہیں گیا وہاں پر بھی گئے جہاں کوئی نہیں گیا اور حضور کے اللہ کے سب سے قریب گئے مگر وہاں جانے کے بعد واپس چلے گئے یہ سب سے بڑا حضور کا معجزہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر آنا یہ معمولی بات نہیں حضور کے لیے معراج پر جانا آسان بات ہے مگر وہاں سے آنا آسان بات نہیں ہے کہ حضور کا اصلی مقام وہی وہ جنت وہ جنت وہاں کی پورے وہاں پہ سب کچھ نظارے دیکھتا حضرت ادریس علیہ السلام کو مگر امت کی یاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور حضور معراج پر گئے اور حضور وہاں تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا اور وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر حضور گئے معراج پر اور وہ جگہ تھی لامکہ اس کو کہتے ہیں جو لامکہ آپ سنتے ہیں نا لامکہ اس کو کہتے ہیں نہ وہاں آگے ہے نہ وہاں پیچھے نہ وہاں دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے کچھ نہیں ہے وہی حصہ لامکہ اور اسی پر میرے ایمان میں شاہد ہے وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے اور وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان ہے وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں خدا کے لیے مکان نہیں ہوتا ہے خدا
یہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عقل میں نہ سما سکے، اور خدا وہ ہے، اگر وہ خدا نہیں ہے جو عقل میں سما سکے. آپ بات کو سمجھ رہے کہ نہیں؟ خدا وہ ہے جو عقل میں نہ سما سکے، جو عقل میں نہ سما سکے، اور جو عقل میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اور خدا وہ ہے جو ساری دنیا میں احاطہ کیا ہوا، ہر جگہ ہے وہ، اس کے لیے کوئی جگہ محیط نہیں کی جا سکتی. تو اسی پر میرے امام نے کہا وہی لا مکا کے مکی وہ سر عرش تختے نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں، خدا کا کوئی مکان نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ جو معراج کے واقعات ہیں شروع سے آخر تک، میں اب اس کے بعد جو آپ لوگوں کے درمیان آؤں گا تو ان سب باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سنڈے کو اٹالہ مسجد میں پروگرام ہوگا جشن معراج النبی کے نام سے، تو وہاں پہ آپ شرکت فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.